نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین ذی وقار، آپ سب کو معلوم ہے یہ وہ مہینہ چل رہا ہے جس مہینے میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ کا حبیب ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، میرے نبی کی آمد کے پہلے سے چرچے ہو رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ان کا آخری وقت ہوا تو انہوں نے اپنے جو بیٹے ان کے زندہ تھے، موجود تھے، ان کو بلایا اور بلا کر ان کو فرمانے لگے، بیٹا جب کبھی تمہیں دنیا میں کوئی مشکل پیش آئے، جب کبھی تمہیں کوئی مصیبت آ کر گھیر لے تو میں آپ کو ایک وظیفہ نہ بتا دوں؟ سب عرض کرنے لگے، جی بابا جان بتا دیں، آپ کا آخری وقت ہے، ہمیں وہ دنیا میں کام آئے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا جب کبھی تمہیں کوئی مشکل آئے، جب تمہیں مشکلات آ کر گھیر لیں تو یہ ایک وظیفہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم نام محمد کا واسطہ دے کر اللہ سے جو بھی مانگو گے تمہیں ضرور مل جائے گا۔ سب حیران ہوئے کہ اے بابا جان، یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد تو ہم نے زندگی میں سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہماری زندگیاں گزر گئی، ہم نے نام محمد سنا ہی نہیں۔ اے بابا جان ہمیں وضاحت سے بتائیے کہ نام محمد جو آپ نے بولا ہے یہ کون سی ہستی ہے، یہ کون سی شخصیت ہے، یہ کون سا کوئی عظیم انسان ہے جس کا نام آپ نے بولا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے، بیٹا تمہیں نہیں معلوم، میں جب پیدا ہوا تھا نا، جب میری پیدائش ہوئی، میری پہلی جب نظر پڑی آسمان کی طرف، میں نے آسمان کی طرف جب دیکھا، آسمان پر میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جہاں پر اللہ کا نام ہے اس پہ اسم محمد بھی موجود ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اسم محمد بھی ہے، کیوں نہ ہوتا؟ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا ذکر بھی ہوگا، یہ حدیث ہے۔ تو آسمان پہ اللہ کا جہاں نام تھا وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا ہوا تھا۔ تو آدم کہنے لگے کہ بیٹا میں نے وہاں پر پڑھا ہے، اس لیے میں یہ تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بڑی شخصیت ہے جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو اسی لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جب کبھی تمہیں مشکلات آ کر گھیر لیں تو یہ نام محمد کا واسطہ دے کر اللہ سے جو بھی دعا مانگو گے ضرور قبول ہوگی۔ وہ کسی شاعر نے کہا نہیں تھا کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب جیسا بھی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ تو یہ بڑی ہستی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہنے لگے، بیٹا تم نے تو دنیا دیکھی ہے، میں تو جنت دے کر آیا ہوں، جنت میں نے کیا دیکھا؟ آدم علیہ السلام کہتے ہیں جب میں جنت میں گیا میں نے جنت میں بہت کچھ دیکھا، بہت نظارے کیے، میں نے پھل دیکھے، میں نے وہاں پرندے دیکھے، میں نے وہاں پر اللہ کی حکمت کئی نظارے دیکھے، اللہ کی میں نے کئی قسم کی مخلوقات میں نے دیکھیں، وہاں پر میں نے درخت دیکھے، ان درختوں کی ٹہنیوں پہ میں نے دیکھا، ان درختوں کے پتوں پہ میں نے دیکھا، ان کی شاخوں پہ میں نے دیکھا، بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ بیٹے کہتے ہیں بابا بتاؤ کیا لکھا ہوا تھا؟ آپ فرمانے لگے، میں نے جنت کے درختوں کے ٹہنیوں پہ جو لگے ہوئے پتے تھے ان پہ میں نے دیکھا، ایک سائیڈ پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، دوسرے سائیڈ پہ پتے کی محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم شخصیت ہیں، یہ بڑی عظیم ہستی ہیں جن کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ جہاں اللہ کا نام وہاں اسم محمد، جہاں اسم اللہ وہاں اسم محمد ہوگا۔
کیونکہ نمازوں میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ، درودوں میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ، ذکر میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ، اور اذانوں میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ، ہر جگہ جہاں بھی اللہ کا نام ہوگا وہ محمد رسول اللہ کا نام بھی ہوگا۔ تو یہ بڑی عظیم ہستی ہیں، یہ بڑے مقام والی ہستی ہیں جن کو اللہ نے مبعوث فرمایا، جن کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور یہ عام ہستی نہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ نے آدم کو بھیجا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے نبی بھیجے۔ کسی نبی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، لیکن جب اللہ نے اپنے حبیب آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ نے یہ فرما دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے مومنین پر احسان فرما دیا۔ اللہ نے اپنا محبوب بھیج دیا۔ کون سا محبوب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ سے دعا مانگی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی قربانیاں دی ہیں، بیٹے کو ذبح کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں چلے گئے، وہاں کلمہ حق کیا، اور امتحانوں میں پڑے رہے، امتحانوں میں اللہ نے کامیابیاں دیں ان کو، آگ میں دشمن نے پھینک دیا، اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ یہ سارے امتحانات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، تو مانگا کیا؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ایک نبی بھیج، ایک رسول بھیج۔ تو جب یہ دعا مانگی تو اللہ نے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ تو ابراہیم خلیل کی دعاؤں کا ثمرہ تھا، یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا جو اللہ نے اپنا حبیب اس دنیا میں بھیجا، جس نبی نے آ کر پھر انقلاب برپا کر دیا، لوگوں کو شعور سکھا دیا، لوگوں کو رہنے کا سلیقہ سکھا دیا، لوگوں کو عظیم انسان بنا دیا۔ وہ لوگ تھے جن کو چلنا نہیں آتا تھا، ابو بکر بن قحافہ تھے، ان کو ابو بکر صدیق بنا دیا، عمر بن خطاب تھے، عمر فاروق اعظم بنا دیا، عثمان بن عفان تھے، عثمان ذی النورین بنا دیا، وہی نبی جس نے علی ابن طالب تھے، علی شیر قرار بنا دیا، وہی نبی جب دنیا میں آئے انہوں نے حبش کے کالے بلال کو اتنی عظمت دی، ایسا عظیم بنایا کہ چلتا فرش پہ ہے، ان کے پاؤں کی آواز عرش پہ سنائی دیتی ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہمارے اندر آئی، ہمیں چاہیے ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان پہ درود و سلام پڑھیں، ان کی ہر بات مانیں، جن باتوں کا انہوں نے حکم دیا ہے، اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں سے ہم رک جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور پیار اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔